اس ویڈیو میں ہم آبجیکٹس کو سلیکٹ کرنے کے مختلف میتھڈز کے بارے میں ڈیٹیل سے جانیں گے۔ جب بھی ہم نے کسی آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنا ہو تو ہم کرسر کو اس آبجیکٹ پر لے کر جاتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، اور جب ہم اس آبجیکٹ کو کلک کرتے ہیں تو وہ سلیکشن میں آ جاتا ہے اور اس کا کلر اس طریقے سے بلیو ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہاں پہ اس کے گریپنگ پوائنٹس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو سلیکشن سے آف کرنے کے لیے ہم اسکیپ کی کو پریس کرتے ہیں۔ ایک وقت میں ایک سے زیادہ آبجیکٹس کو سلیکٹ کرنا ہو تو ہم اس طریقے سے آبجیکٹس پہ جا کے کلک کرتے جاتے ہیں اور وہ آبجیکٹ سلیکٹ ہوتے جاتے ہیں، اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو کرسر کے ساتھ آپ کو پلس کا سمبل بھی نظر آ رہا ہے۔ تو ہمارے اس ٹائم میں 3 آبجیکٹ سلیکٹ ہو چکے ہیں، اور اگر میں اس آبجیکٹ کو سلیکشن سے آف کرنا چاہوں، ریموو کرنا چاہوں، تو میں اب شفٹ کی کو پریس اینڈ ہولڈ کر کے رکھوں گا اور آبجیکٹ پہ لے کے جاؤں گا، تو اب آپ کرسر کے ساتھ مائنس کا سمبل دیکھ سکتے ہیں۔ جب میں اس کو کلک کروں گا تو یہ آبجیکٹ ہماری سلیکشن سے آف ہو جائے گا۔ اسکیپ کی پریس کر کے میں ان 2 آبجیکٹس کو بھی سلیکشن سے ریموو کرتا ہوں۔ سلیکشن کے اگلے میتھڈ میں ہم اگر آپ یہاں پر کلک کریں اور اس کے بعد کرسر کو لیفٹ پہ لے کے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک گرین کلر کی ونڈو اوپن ہو گئی ہے، اور اس کا بارڈر ہمارے پاس ڈاٹڈ شیپ میں ہے۔ یہ کراسنگ سلیکشن کہلاتی ہے، اور اگر میں اس کے اپوزٹ اس کو رائٹ سائڈ پہ لے کے جاتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اب بلیو شیڈ میں ونڈو بن رہی ہے اور اس کا بارڈر مکمل لائن کی صورت میں ہے۔ جب سلیکشن کی جاتی ہے تو پھر ان میں کیا فرق ہوتا ہے، جیسا کہ میں اب اگر ان 2 گرین باکسز کو سلیکٹ کرنا چاہوں اور کراسنگ ونڈو سے کرنا چاہوں تو میں جب کلک کروں گا اور اب اس کو صرف ہلکا سا ٹچ بھی کروں گا، یعنی کوئی بھی آبجیکٹ جب اس ونڈو کے اندر آئے گی، چاہے آبجیکٹ مکمل نہ آئے، صرف اس کا تھوڑا سا حصہ بھی اس کو ٹچ ہو رہا ہو تو وہ ہمارے پاس سلیکشن میں آ جاتا ہے۔ تو اس کو اگر میں یہاں پر لانے کے بعد اگر میں کلک کروں تو ہمارے دونوں آبجیکٹ سلیکٹ ہو گئے، جبکہ اب اگر میں ونڈو سلیکشن سے اس کو سلیکٹ کرنا چاہوں تو اب آپ دیکھیں گے کہ آبجیکٹ کا جو حصہ اس کو ٹچ ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی یہ سلیکشن میں نہیں آ رہا، لیکن جیسے ہی میں اس کا سائز بڑا کرتا ہوں اور اب آپ دیکھیں گے کہ آبجیکٹ مکمل اس کے اندر آ چکا ہے تو اب یہ ہماری سلیکشن میں آ جائے گا۔ تو اب میں کلک کرتا ہوں تو آبجیکٹ ہمارا سلیکٹ ہو گیا۔ ان دونوں کو سلیکٹ کرنے کے لیے مجھے مکمل طور پر اس کو باہر سے ہی سلیکٹ کر کے دونوں آبجیکٹس کو اس ونڈو کے اندر لانا ہوگا اور کلک کرنا ہوگا، تو یہ آبجیکٹ ہمارے سلیکشن میں آئیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے پاس یہ ٹیکسٹ بھی سلیکٹ ہو جائے گا۔ اسکیپ کی کو پریس کر کے میں اس کی سلیکشن کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے پاس سلیکشن کا اگلا طریقہ لاسو سلیکشن ہے۔ اس میں ہم لیفٹ کلک کر کے ماؤس پر سے انگلی کو لفٹ نہیں کرتے اور پریس اینڈ ہولڈ کر کے رکھتے ہیں، اور اب اگر میں اس کو لیفٹ سائڈ پہ لے کے جاؤں گا تو ہماری لاسو سلیکشن میں یہ کراسنگ سلیکشن ہوگی، اور جو آبجیکٹس اس کے اندر آئیں گے اور اس کو پارشلی ٹچ کریں گے وہ بھی سلیکشن میں ساتھ آئیں گے۔ آپ یہاں پہ کمانڈ بار میں کراسنگ لاسو دیکھ سکتے ہیں۔ اب اگر میں نے یہاں سے انگلی ماؤس سے اٹھا لی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہماری سلیکشن کمپلیٹ ہو گئی۔ سیم اسی طریقے سے اب اگر میں پھر سے کلک اینڈ ہولڈ کر کے رکھتا ہوں اور اس کے بعد رائٹ سائڈ سے اس طریقے سے سلیکشن کرتا ہوں تو اب آپ دیکھیں گے کہ جو آبجیکٹس مکمل طور پر اس کے اندر آئے ہیں وہ ہماری سلیکشن میں آ گئے۔ اسکیپ کی کو پریس کر کے میں سلیکشن کو بھی ختم کرتا ہوں۔ لاسو سلیکشن کے تیسرے میتھڈ میں ہم اب اگر کلک کر کے رکھتے ہیں، ہولڈ کر کے رکھتے ہیں، اور اب اگر آپ دیکھیں تو کمانڈ بار میں کراسنگ لاسو کے بعد پریس اسپیس بار ٹو سائیکل آپشنز بھی آ رہا ہے، یعنی جب میں اسپیس بار کو پریس کروں گا تو ہماری یہ سلیکشن بھی چینج ہو جائے گی۔ دوبارہ اسپیس بار کروں گا تو ابھی ہمارے پاس فینس سلیکشن آ گئی۔ یہاں پہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ماؤس کو جدھر آپ موو کریں گے تو یہاں پہ ہمارا فینس اسی طریقے سے موو ہوتا جائے گا، اور آپ نے اس میں سے انگلی لفٹ نہیں کرنی، اس میں سے انگلی نہیں اٹھانی۔ تو میں جن آبجیکٹ میں سے یہ فینس گزارتا جاؤں گا تو یہ ہماری سلیکشن میں شامل ہوتا جائے گا، جیسے ہی میں انگلی لفٹ کروں گا تو یہ دونوں آبجیکٹس ہمارے سلیکشن میں آ جائیں گے۔ سلیکشن کے اگلے میتھڈ میں
جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کمانڈ بار میں اس ٹائم ہمارے پاس 3 آپشنز آ رہی ہیں۔ پہلی فینس ہے، دوسری ونڈو پولیگان اور تیسری کراسنگ پولیگان ہے۔ تو فینس اپلائی کر کے دیکھا ہے، اگر میں یہاں پہ بھی فینس کو اپلائی کرتا ہوں تو اب اگر میں اس فینس کو جدھر سے گزارتا جاؤں گا تو یہ ہماری سلیکشن میں اسی طریقے سے آئے گا جس طرح سے ابھی ہم نے پہلے اپلائی کیا ہے۔ انٹر کی پریس کروں گا تو یہ ہماری سلیکشن میں آ جائے گا۔ دوبارہ میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور اب اگر میں ونڈو پولیگان کو سلیکٹ کرتا ہوں، یہاں پہ جو آبجیکٹ اس کے مکمل اندر آئیں گے تو وہ سلیکشن میں آئیں گے، جیسے کہ میں یہاں پہ لے جا کے یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور پھر یہاں پہ اسی طریقے سے لے جا کر اس کو کلک کرتا ہوں، تو جیسے جیسے میں کلک کرتا جاؤں گا تو یہ ہمارا سلیکشن بنتا جائے گا، اور جب میں انٹر پریس کروں گا تو جو آبجیکٹس کمپلیٹلی اس کے اندر آئیں گے صرف وہی سلیکٹ ہوں گے۔ اور اب اگر میں کلک کرنے کے بعد کراسنگ پولیگان پہ سلیکٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ جن جن آبجیکٹس کو یہ ٹچ کرے گا صرف وہی آبجیکٹس ہی اس کے اندر آئیں گے۔ تو اس طریقے سے جب آپ کلک کرنے کے بعد انٹر پریس کریں گے تو جو آبجیکٹ اس کو پارشلی ٹچ کر رہے تھے صرف ان کی سلیکشن ہوگی۔ تو ہمارے پاس سلیکشن کے یہ سارے میتھڈ ہیں۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے کا طریقہ جو کہ آپ نے یوز کرنا ہے وہ آپ نے کراسنگ سلیکشن ونڈو سے یوز کرنا ہے یا پھر ونڈو سلیکشن سے یوز کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس دونوں کامن میتھڈ ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سلیکشن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔